دادی فیروزہ نہایت صابر، نیک دل اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ وہ اپنے پوتی امیر سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ان کے پاس ایک پیاری بکری تھی جس کا نام نازو تھا۔ نازو بھی گھر کی ایک فرد کی طرح تھی اور ہر وقت دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ہر روز دادی فیروزہ نازو کو ساتھ لے کر گاؤں کے قریب بہنے والی ندی کے کنارے جاتی۔ وہاں سے وہ نرم اور چکنی مٹی اکٹھی کرتی جس سے امیرہ خوبصورت برتن بناتی تھی۔ ایک دن نازو تھک کر بولی، دادی کافی مٹی جمع ہو گئی ہے، اب گھر چلے جاتے ہیں، مگر میں بہت تھک گئی ہوں۔ دادی مسکرا کر بولی، بس بیٹی تھوڑی سی اور مٹی لے لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ نازو منہ بنا کر بولی، میں تو بس جا رہی ہوں، آنا ہے تو آ جاؤ۔ دادی ہنس پڑی اور بولی، اچھا اچھا چلتی ہوں۔ گھر آ کر امیرہ اسی مٹی سے نہایت خوبصورت برتن بنا کرتی، پھر ان پر نیلے رنگ کی چھوٹے پتھروں سے نقش و نگاری بناتی اور برتنوں کی خوبصورتی دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی تھی۔ مگر افسوس، جب دادی فیروزہ یہ برتن بازار لے کر جاتی تو ایک لالچی دکاندار انہیں بہت کم قیمت میں خریدتا۔ وہ طنزیہ انداز میں کہتا، آ گئی بوڑھی عورت اپنے بیکار برتن لے کر۔ دادی عاجزی سے کہتی، صاحب بڑی محنت سے بنائے ہیں۔ دکاندار ہنستا اور کہتا، میری مہربانی ہے کہ خرید لیتا ہوں، ورنہ کوئی ایک پیسہ بھی نہ دے۔ بیچاری دادی مجبوری میں برتن دے کر واپس آ جاتی، مگر وہی دکاندار بعد میں انہیں مہنگے داموں فروخت کر دیتا۔ اسی طرح غربت کے دن گزر رہے تھے۔ ایک شام دادی کچھ سامان لے کر گھر آئی تو نازیہ خوشی سے بولی، آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ دادی نے مسکرا کر جواب دیا، آج میں نے امیرہ کے لیے پالک گوشت بنایا ہے۔ امیرہ حیران ہو کر بولی، دادی گوشت کے لیے پیسے کہاں سے آئے؟ دادی نے بتایا، بیٹی گاؤں میں ایک حکیم صاحب سے کچھ رقم ادھار لی تھی۔ تینوں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ اتنے میں دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ کون؟ باہر سے آواز آئی۔ میں ہوں حکیم صاحب۔ دادی نے دروازہ کھولا اور انہیں اندر بلایا۔ حکیم صاحب بولے، میرے گھر اچانک مہمان آ گئے ہیں اور میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، جو پیسے تھے وہ صبح تمہیں دے دیے تھے۔ پھر انہوں نے پالک گوشت کی طرف دیکھا اور بولے، یہی سالن میں اپنے مہمانوں کے لیے لے جاتا ہوں۔ امیرہ اور نازو حیران رہ گئے، مگر دادی نے خاموشی اختیار کی۔ حکیم صاحب سارا پالک گوشت لے گئے اور دادی، امیرہ اور نازو نے صرف چائے کے ساتھ روٹی کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلی صبح حکیم صاحب دوبارہ آ گئے۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد انہوں نے اچانک کہا، فیروزہ بیگم، آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ دادی حیران رہ گئی۔ حکیم صاحب نے بڑی میٹھی باتیں کی اور میں اکیلا ہوں، آپ بھی اکیلے ہیں، ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے اور آپ کا قرضہ بھی معاف کر دوں گا۔ امیرہ کو یہ بات پسند نہ آئی، مگر دادی نے بہت سوچنے کے بعد رشتہ قبول کر لیا۔ چند دن بعد دونوں کی شادی ہو گئی۔ شروع میں سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، مگر حکیم صاحب کے دل میں لالچ چھپا ہوا تھا۔ وہ سوچتے، اگر فیروزہ کا گھر میرے قبضے میں آ جائے تو باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ امیرہ کو گھر سے نکال دوں گا اور ساری جائیداد میری ہو جائے گی۔ ایک دن انہوں نے دادی سے کہا، آج ندی کو سیر کرنے چلتے ہیں۔ دادی خوش ہو گئی اور دونوں کشتی میں بیٹھ کر ندی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ندی کا پانی صاف اور ٹھنڈا تھا۔ جب دادی نے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لیے ذرا سی جھکی تو اچانک حکیم صاحب نے انہیں پیچھے سے زور کا دھکا دے دیا۔ دادی پانی میں جا گری۔ وہ مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر حکیم صاحب کے دل میں رحم نہ تھا۔ دادی نے ڈوبتے ڈوبتے کشتی کا کنارہ پکڑ لیا۔ ان کے وزن کی وجہ سے کشتی ایک طرف جھک گئی اور اس میں پانی بھر گیا۔ چند لمحوں میں پوری کشتی ڈوب گئی۔ حکیم صاحب بھی پانی میں گر گئے۔ انہیں تیرنا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ ڈوب گئے۔ یوں ان کی لالچ اور بری نیت کا انجام انہیں مل گیا۔ لیکن دادی فیروزہ بچپن سے ندی پر آتی جاتی تھی، اس لیے ان کے لیے تیرنا بڑی بات نہیں تھی۔ انہوں نے ہمت سے کام لیا اور تیرتے ہوئے کنارے تک پہنچ گئیں۔ گھر واپس پہنچ کر انہوں نے امیرہ کو گلے لگا لیا۔ امیرہ خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے بولی، دادی اللہ کا شکر ہے آپ محفوظ واپس آ گئیں۔ بعد میں حکیم صاحب کا گھر بھی دادی کے حصے میں آ گیا۔ اب دادی، امیرہ اور نازو سکون اور خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ سبق:
لالچ اور بدنیتی انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ صبر، محنت اور اللہ پر بھروسہ کرنے والے کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرماتا ہے۔